السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل خود سر۔ شازمہ کے ساتھ تو جو ہوا بہت ہی اچھا ہوا۔ جیسے ہی نازیہ کے سسرال گئی تو نائلہ نے خوب کھڑی کھڑی سنائی کہ تم نے ہماری دلہن کا لہنگا خراب کیا۔ اس وقت تو شازمہ کو کوئی جواب نہیں ملا کیونکہ حریم نے ہی میسج کیا تھا نادیہ کو کہ میں نے لہنگے کو کچھ نہیں کیا۔ یہ سب شازمہ بھابی کی چال تھی اور نائلہ نے یہ سب باتیں سن لی تو آ گئی کمر اس چیز کا حساب لینے حریم سے، اور حریم نے جب آگے سے بدتمیزی کی تو ماں سے بھی برداشت نہیں ہوا اور ایک زوردار تھپڑ حریم کے منہ پر دے مارا۔ بھائیوں کو تھوڑا غصہ آیا کیونکہ آج تک انہوں نے اپنی بہن پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن ماں کے آگے کیا کہہ سکتے تھے۔ بس ماں کو کہا اور ماں نے کہا یہ بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہے، یہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ۔ اور وہاں نازیہ بہت ہی ہنسی خوشی اپنی شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے، اور اب تو عبید نے اسے ایک آفس کی چابی دی اور کہا کہ اب تم اپنا کام گھر سے نہیں بلکہ آفس سے کیا کرو۔ نازیہ، میں یہ سب کچھ کیسے مینیج کروں گی؟ تم یہ سب کچھ مینیج کر لو گی۔ میں نے دیکھا ہے تم بہت زیادہ پیشنیٹ ہو اپنے ورک کے لیے اور تم بہت جلد ترقی کرو گی۔ اور جب شازمہ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اب نازیہ کا آفس بھی ہے اپنا، تو کیا گزرے گی شازمہ پر؟ اس کا تو بس نہیں چلے گا کہ جا کے نازیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے اور اسے اس دلدل میں پھینک دے جہاں سے وہ کبھی نکل نہ سکے۔ لیکن فی الحال نازیہ کے دور ہونے سے اس کی تو بچت ہو جائے گی، لیکن یہاں پر حریم کی بچت بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ ذیشان کو ماں اور بھائی کے خلاف رو رو کر بھڑکایا اور ذیشان بھی یہ فیصلہ کرایا ماں کے سامنے کہ اب ہم علیحدہ گھر میں رہیں گے، اور یہ بات بھی کیسے شازمہ برداشت کر سکتی ہے کہ ہم علیحدہ گھر میں رہیں؟ کیوں؟ یہاں سے تو امرین بھابی کو اور عفان بھائی کو جانا چاہیے۔ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ باہر نظر حریم پر پڑ جاتی ہے، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شازمہ حریم کو دیکھے اور جا کر کوئی جلی کٹی حریم کو سنائے نہیں۔ تبھی تو حریم کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھا تم نے میرا جلوہ، بس ایسے ہی آہستہ آہستہ تمہیں سب کی نظروں میں گرا دوں گی اور تمہیں سب سے بہت دور کر دوں گی۔ لیکن حریم کو ابھی بھی یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ سب کے سامنے ضرور آئے گا، اور جو اس نے میرے گھر کو میدان جنگ بنا کر رکھا ہوا ہے تو ہمارے گھر میں بھی محبت اور سکون دوبارہ سے لازمی آئے گا۔ مگر یہ سب ہونے میں تو ابھی بہت زیادہ وقت ہے۔ ابھی شازمہ کا انجام اتنا جلدی نہیں ہوگا۔ ابھی تو شازمہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے، اور یہاں پر امرین بھی عفان سے یہی کہہ رہی ہے کہ اگر حریم بار بار کہتی ہے کہ شازمہ کا قصور ہے تو کسی وجہ سے کہتی ہے۔ حریم نے پہلے تو کبھی ایسی حرکت نہیں کی، لیکن عفان بھی تو ثبوت مانگتا ہے، اور گھر والے ایسے امرین کی بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ جیسے ہی آئے گی حریم کے پاس کیونکہ تم نے کچھ نہیں کھایا کچھ کھا لو، تو حریم آگے سے امرین کو بھی بہت باتیں سنا دیتی ہے کہ اگر آپ میری گواہی دیتی تو شاید کوئی مان جاتا، آپ تو سب جانتی تھی۔ جیسے ہی عفان نے روکنا چاہا تو آگے سے کہا کہ آپ چپ کر جائے بھائی، آپ دونوں بھائی اپنی بیویوں کی زبان بولتے ہیں، آپ کو کسی کا بھی احساس نہیں۔ یہاں پر ذیشان بھائی سے بات کر لو تو ان کو شازمہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، وہ بس شازمہ شازمہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ سے بات کر لو تو آپ امرین بھابی کی ہی سائیڈ لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ شاید میں بھی صحیح ہو سکتی ہوں؟ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہی، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ میری باتوں پر یقین نہیں کر رہے۔ آپ دونوں کی بیویوں نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، نہ آپ کو ماں نظر آ رہی ہے اور نہ ہی آپ کو بہن نظر آ رہی ہے۔ لیکن امرین کو ان باتوں کا غصہ نہیں آیا، وہ جانتی ہے کہ حریم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اور وہ ابھی حریم کا ساتھ دے بھی نہیں سکتی، کیونکہ ابھی وہ جیسے ہی حریم کا ساتھ دے گی سب اسی کو غلط سمجھیں گے، اور عفان بھی تو اس کو غلط سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ شازمہ جو کہ بہت زیادہ تیز ہے، اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ہار تو نہیں مانے گی، کچھ نہ کچھ تو مزہ چکھائے گی ان لوگوں کو، اور حریم کے ساتھ تو بہت ہی برا کرے گی۔ لیکن ابھی تو فی الحال اس کو یہ ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں کیوں جاؤں یہ گھر چھوڑ کر؟ یہ گھر میرا ہے، اور اگر کسی کو جانا ہے تو یہاں سے عفان بھائی جائے۔ لیکن عفان اس بار تو یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرے گا۔ ایک بار جو ہوا سو ہوا۔ جب ماں پریشان ہوئی تو کہا کہ امی آپ چپ کر جائیں، ایک ہی دن میں اس کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا اور یہ ایک دو دن میں واپس گھر آ جائے گا، بس آپ ایک دفعہ اس کو جانے دیں۔ تو کیا شازمہ جانے کے لیے رضامند ہو جائے گی اور شازمہ چلی جائے گی؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسی چال چلے گی کہ دوبارہ اسی گھر میں رہ جائے گی۔ تو آپ کو شازمہ کی چالیں کیسی لگ رہی ہیں اور کس کس کو انتظار ہے شازمہ کے انجام کا؟ یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔